میرے بارے میں کچھ لوگوں نے یہاں پر یہ بات کہی، ایک بات کہی میرے بارے میں کہ سید امین القادری صاحب آتے ہیں جلسے میں تو وہ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ ان کو چاہیے تب وہ جلسے میں آتے ہیں ورنہ وہ نہیں آتے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں غصے میں آئے بغیر لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ بھائیو 1 لاکھ تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھ کر آج تک میں نے اب تقریر کرتے کرتے مجھے 29 سال یا 30 سال بیت رہے ہیں، کسی بھی جگہ انڈیا میں یا انڈیا کے باہر میں نے اشارے میں کنائے میں بھی کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا، کبھی نہیں مانگا۔ کسی نے جب وہ توفتاً کچھ دے دیا تو لے کر کے چلا گیا، میں نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا دیا۔ اب لوگ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، میرے نام پر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں۔ میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا ہے، کبھی کچھ نہیں طلب کیا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اپنی قوم سے کیا مانگوں؟ میرا اللہ رب الارباب ہے، وہ رزاق مطلق ہے، میرا نبی قاسم نعمت ہے، بلکہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں سے اللہ رسول کا ذکر بیچ کر پیسہ مانگنے کو سور کی طرح حرام سمجھتا ہوں۔ جیسے سور کھانا حرام ہے، شراب حرام ہے، ویسے میں اللہ کا رسول کے ذکر کو بیچنے کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں مانگا کسی سے، اشارہ بھی نہیں کیا، بلکہ کسی نے اگر دے دیا تو میں نے اس کو سنت سمجھ کر لے لیا، گنا بھی نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں۔ ویسے ہی گھر گئے، اس کو کبھی گنا بھی نہیں، کوئی مجھے بتا نہیں کہ میں کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ وہاں گیا تھا تو اتنا ملا تھا، نہیں، کیونکہ میں سب ایک ساتھ اکٹھا کر لیتا ہوں، جمع کر لیتا ہوں تاکہ گنوں نہیں۔ کیوں نہیں گنتا؟ اس لیے نہیں گنتا کہ آئندہ فون آئے گا، سمجھ لو فون آئے گا اور میں گنا ہوا رہوں گا تو مجھے معلوم رہے گا کہ فیضی صاحب نے زیادہ دیا، صادق صاحب نے کم دیا۔ جب دونوں کا فون ایک ساتھ آئے گا ہمیں تاریخ چاہیے تو میری طبیعت کس کی طرف مائل ہوگی؟ جس نے زیادہ دیا اس کی طرف مائل ہوگی۔ تو اس لیے میں نہیں گنتا کہ مجھے جب پتہ ہی نہیں رہے گا کس نے کتنا دیا، اور جب میری طبیعت زیادہ دینے کے والے کی طرف مائل ہوگی تو بولو میں ذکر اللہ کرنے کے لیے گاندھی جس پہ چھپا ہے اس کے لیے گیا کہ رسول اللہ کے لیے گیا؟ کس کے لیے گیا؟ گاندھی کے لیے۔ تو وہی جو گاندھی چھپا ہوا ہے وہ نوٹ میری قبر میں کام آئے گی۔ بچے مزہ کرتے، بچے اولاد مزہ کرتی ہے، باپ کو جواب جو کماتا اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو مانگتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ جانے، ان کا جو طے کرتے ہیں وہ جانے۔ ہم نے کبھی طے نہیں کیا اور ہم اس سوچ پہ لعنت کرتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کا ذکر بیچیں، ہم نے کبھی نہیں کیا، اس لیے ہمیں بدنام نہ کیا جائے، ورنہ ہم آپ کے علاقے میں نہیں آئے، یاد رکھنا، کیونکہ تقریر ہمارا پیشہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، جہاں تاریخ صرف میں دیتا ہوں وہاں بھی میں ٹکٹ کا پیسہ پہلے نہیں منگاتا کسی سے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں نہیں آ سکا تو پھر تمہارا پیسے کا ذمہ دار کون ہو؟ جب میں آؤں گا تبھی مجھے ٹکٹ کا پیسہ بھی دینا۔ اور یہ بات بھی اللہ کے یہ منبر رسول پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی تو بعض لوگ ٹکٹ کا پیسہ دیتے، کبھی یہ کہتے ہیں اکاؤنٹ نمبر دے دو ہم بعد میں دے دیں گے، پھر ان کا بعد کبھی آتا نہیں۔ کچھ ہے وہ سب نہیں کرتے ایسا، بلکہ جہاں جاتا ہوں سب محبت ہی دیتے۔ اور یہ بھی کہوں میں خوش ہو کر کہوں الحمدللہ مانگنے والوں کو لوگ جتنا نہیں دیتے بن مانگے مجھے اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی کہہ رہا ہوں میں آپ سے، یہ بھی کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ کبھی کرایہ بھی نہیں دیا، پھر لوگ مجھے کیوں بدنام؟ لوگ کہتے ہیں وضاحت کریں، وضاحت میں کہاں وضاحت کروں جا کر کے، کس سے وضاحت کروں جا کر کے؟ لیکن میرا دل آج بہت دکھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے 1 لاکھ روپے 50,000 آپ پہلے منگا لیے، 50,000 بعد میں آپ لینے آئے۔ ایک اللہ کے بندے میں نے ایسا نہیں کیا، میں اللہ ایمان پہ مرنا ہے بھائیو، کلمہ پڑھتے مرنا ہے، اللہ کو کیا جواب دو؟ ایک ایسا بندہ جو کسی کو جواب ہی نہیں دیتا اس پہ اتنے الزام لگاتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، ایسا مت کرو۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ میرے نام پہ اس طرح کی کوئی بات نہ کرے، اللہ کو جواب دے۔ میں نے کبھی نہیں مانگا، یہ صادق رضوی صاحب بچپن سے مجھے جانتے ہیں، گواہ ہیں، اور جو لوگ سن رہے وہ بھی جانتے ہیں۔ بلکہ یہ تو میں باہر جاتا ہوں، باہر جو لوگ دے دیتے ہیں لے لیتا ہوں۔ میرے شہر مالیگاؤں میں تو آپ پوچھے لوگوں سے، میں جہاں مالیگاؤں میں تقریر کرتا ہوں وہاں دعوت بھی نہیں کھاتا کمیٹی والوں کی، ان کا کھانا بھی نہیں کھاتا۔ میں کہتا ہوں باہر اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ وہاں میرا گھر نہیں ہے، لیکن مالیگاؤں میں تو میرا خود کا گھر ہے، تو تمہارا کھانا کھانے کیوں آؤں؟ کیوں کھاؤں تمہارا کھانا جب میرا گھر خود موجود ہے؟ میں کیوں مالیگاؤں والوں کا کھانا بھی نہیں کھایا؟ جا کے پوچھو ان سے، تحقیق کرو، وہ بتائیں گے تمہیں۔ اور
اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شوق سے دعوت دینا، تو میں کہتا اگر شوق سے دینا ہے پھر پروگرام والے دن دعوت مت دو، اگر تمہیں شوق کسی اور دن دو، میں مالیگاؤں میں رہتا ہوں، کسی اور دن دو، شوق سے دینا ہے سنت کے طور پہ کسی اور دن دو، پروگرام کے دن کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مالیگاؤں کے لوگوں کو یہ لگے گا کہ یار ان کو بلاؤ تو کھلانا بھی پڑتا ہے، اگر کوئی غریب پروگرام کرنا چاہے اس کے پاس اتنی حیثیت نہ ہو تو وہ یہ سوچ کے پروگرام نہیں کرے گا یار کہ بلاؤ تو کھلانا ہی پڑتا ہے لیکن میری کھلانے کی حیثیت نہیں، تو وہ پروگرام نہیں کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام اتنا سستا ہو جائے کہ غریب سے غریب آدمی بھی کر کر، یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ میرے بارے میں ایسی بات نہ کریں، ورنہ میں تو اب اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں دوں گا، مگر تمہیں بھی مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے اور قبر میں پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اس پر کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، لوگ زبردستی مجھے اگلواتے ہیں انگلی ڈال ڈال کے منہ میں کہ وضاحت کرو وضاحت کرو، لیکن مجھ سے وضاحت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ لوگ مجھ سے وضاحت سننے جلسے میں نہیں آتے، اللہ رسول کا ذکر سننے جلسے میں، اس کا خیال کریں۔ السلام علیکم۔